اور اس کا جو عملی جامہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنایا ہے اپنی سیرت میں، الاصابہ میں جلد نمبر 1 پیج نمبر 566، ایک یہودی زید ابن صنعان وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے. آپ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اس یہودی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لون لیا تھا، کچھ قرضہ اس یہودی سے لیا تھا. تو یہ یہودی جو وعدہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس وقت میں قرض کو ادا کروں گا، اس سے پہلے وہ پہنچ جاتا ہے اور پہنچنے کے بعد چلانا شروع کر دیتا ہے، اے عبد المطلب کے بیٹو، تم لوگ ہمیشہ قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرتے ہو، ہمیشہ دیر کرتے ہو، کبھی بھی وقت پر قرض ادا نہیں کرتے. اور صحابہ کرام بیٹھے ہیں، وہ سن رہے ہیں، اور ان میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وہ بھی بیٹھے ہیں. اور یہ یہودی کھڑے ہو کے چلا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ اے عبد المطلب کے بیٹوں، تم لوگ ہمیشہ تاخیر کرتے ہو، قرض وقت پہ ادا نہیں کرتے. تو عمر رضی اللہ عنہ آپ غصے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تلوار نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں اس یہودی سے کہ یقین مانو اگر تمہارے اور ہمارے درمیان یہ معاہدہ نہیں ہوتا، پیس ٹریٹی نہیں ہوتی، تو ابھی تک میں تمہارا سر قلم کر چکا ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا دیکھتے ہیں، آپ سن رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، اور آپ مسکراتے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ، آپ اس یہودی کو جا کر اس کا قرضہ دے دیجئے، جو بھی پیسہ ہے اس کو ادا کر دیجئے، اور اس کو 20 درہم زیادہ دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودی وقت سے پہلے قرضہ مانگنے آتا ہے، چلاتا ہے، بے عزت کرتا ہے. حضرت عمر اس پہ غصہ ہو جاتے ہیں. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ تم جا کے اس کے قرضے کی ادائیگی کرو، اس کا قرضہ دے دو اور 20 درہم زیادہ دینا. کیوں؟ کیونکہ تم نے سب کے سامنے اس کو دھمکایا ہے. اب آپ حضرت عمر کی کنڈیشن، ان کی جو کنڈیشن ہے اس کو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اتنا حضرت عمر کے نیچر کو کون نہیں جانتا. اب نبی حکم دے رہے ہیں کہ آپ جا کے وہ پیسہ آپ دیجئے، مطلب نبی کا پیسہ، لیکن دیجئے آپ، اور 20 درہم زیادہ دیجئے. تو عمر آگے کا واقعہ پیش کرتے ہیں کہ میں زید کے ساتھ نکلا آگے، اور بیچ میں زید، مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن نبی نے کیونکہ حکم دیا تھا تو میں ان کے ساتھ جا رہا تھا. میرا بس نہیں چل رہا تھا، میں اس انسان کا کیا کر لوں. اور زید بیچ میں سے بول پڑتے ہیں اور کہتے ہیں عمر، تم یقیناً مجھ سے بہت ناراض ہو، مجھ سے خفا ہو، تمہیں بہت غصہ آ رہا ہے، میں یہ جانتا ہوں، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیسٹ کر رہا تھا، ان کا امتحان لے رہا تھا، ان کو آزما رہا تھا، کیونکہ تورات کے اندر جو نبی کی پیشن گوئی موجود ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ اس نبی کو تم جتنا غصہ دلاؤ گے اس کو اتنا ہی صابر پاؤ گے. اور میں نے وہی پایا، اور میں کہتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ نے کہا ہے کہ میں نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس کا کیسا عملی جامہ پہنایا انہوں نے، رویہ رکھا، اور اس کا رزلٹ کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا ہوا